اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے جو پورے پاکستان کے ساتھ اب جڑ چکا ہے، جو گواتر تک جائے گا، جو کہ 28 دن کا جو فاصلہ تھا جو ہانگ کانگ یا دوسری بندرگاہوں سے دبئی تک جانے کا تھا، اس کو 6 دن میں مختصر کر دے گا، اور 2018 سے 200 جہاز جو ہے گوادر کی جیٹیوں پہ لگنا شروع ہوگا۔ کراچی سے انشورنس کمپنیوں کا، بینکوں کا اور یہ فارورڈنگ ایجنٹس کا اور متعلقہ شپنگ کمپنیز اور ان کے ایجنٹوں کے دفاتر کا ابھی سے انتقال جو ہے گوادر میں۔ اس سے جو مثبت اثرات ہوں گے وہ ایک الگ بات، لیکن یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ چین کی شکل میں ایک نیا سامراج جنم لے رہا ہے اور پاکستان اس کی ایک کالونی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس بات سے آ کے کہ وہ معاشی ترقی پہ اثر انداز ہوگا کہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سنگ کیانگ ایگریمنٹ 1963 پاکستان چائنا بارڈر ڈسپیوٹ جو سیٹلمنٹ ہوا تھا، اس میں ایک انٹرم کلاس 6 اور وہ آرٹیکل 6 جو ہے سنگ کیانگ ایگریمنٹ کا، جو کہ پاک چائنا بارڈر سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کہلاتا ہے، اس میں انٹرم کلاس میں یہ لکھا گیا کہ جب کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو یہ بارڈر ایگریمنٹ ری وزٹ ہوگا، ریوائز ہوگا اس وقت کے حالات کے مطابق، جو بھی اس وقت کے حالات۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ ضروری کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ اور سیاسی جماعتیں اور قوتیں اور ان کی پاکستان میں حامی قوتیں اور مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے والی قوتیں اس بات کا مطالبہ کریں کہ سی پیک میں سنگ کیانگ ایگریمنٹ کی طرز کا انٹرم کلاز رکھی جائے، تاکہ جب کبھی بھی اس مسئلے کا حل ہو تو اس کو ری وزٹ کیا جائے، اور نمبر 2 یہ بات کی تصدیق ہو اور اس کی تجدید ہو کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ پرنسلی اسٹیٹ کا، جسے جموں کشمیر اسٹیٹ کہا جاتا تھا، جو 561 پرنسلی اسٹیٹس میں سے ایک تھا، جس کو علاقے ہندوستان، علاقے پاکستان اور خود مختاری تینوں اختیارات حاصل تھے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان کسی قسم کا کوئی تجارتی معاہدہ ہے یا کوئی ترقیاتی ایگریمنٹ۔ یہاں نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی بھی بات ہوئی، یہ بھی کہا گیا کہ سی پیک کے لیے جو سڑک گلگت بلتستان سے نکلیں گی اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو طے تک جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ نافذ، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ قانون ہر شہری کو ایک حق دیتا ہے۔ ابھی پاکستان میں عدالتوں کے دروازے بھی کھلے ہیں اور ابھی قانون اتنا ہے کہ ایک عورت بھی اپنا وراثت کا حق لینے کے قابل بن چکی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ لینڈ ایکوزیشن کے پروسیس کو پورا کیے بغیر اور کمپنسیشن دیے بغیر کسی کی زمین کو کسی سرکاری پروجیکٹ کے لیے حاصل کر لیا جائے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا لوگ صرف عوامی مظاہرے کرتے ہیں یا لوگ جو ہے اپنے حقوق کے لیے عدالتوں کے اور دوسرے دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں۔ نیلم جیلم پروجیکٹ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں انوائرمنٹل کا ایشو آ رہا ہے، دریا کا رخ موڑا گیا۔ میں اس بات کا اعتراف کروں کہ زلزلے سے پہلے جب سردار یعقوب صاحب وزیر تھے تو میں اے جے کے ہائیڈرو الیکٹرک بورڈ کا ایڈوائزر تھا، اور ہم نے مل کے وہ سارے ایگریمنٹ بنائے لینڈ ایکوزیشن والے۔ 50 میگا واٹ سے نیچے جو آزاد کشمیر اے جے کے ہائیڈرو الیکٹرک بورڈ جو اجازت دیتا، 50 سے اوپر، 100 سے اوپر نیپرا جس کی اجازت دیتا، اور جو بھی ضروری ایگریمنٹ ہے واپڈا کے ساتھ بائی بیک ایگریمنٹ، کیونکہ پاکستان میں پانی جہاں جہاں سے بجلی بنتی ہے پانی سے یا دوسرے طریقوں سے، وہ سب ایک نیشنل اس میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد تمام کی خرچے نکال کے ایک باسکٹ بنائی جاتی ہے کہ بجلی سے بننے والی، پانی سے بننے والی بجلی، کسی اور طریقے سے بننے والی بجلی، سب کی کاسٹ نکال کے پھر اس کی ایک باسکٹ بنائی جاتی ہے اور ایک مجموعی قیمت نکالی جاتی ہے۔ تو ہائیڈرو الیکٹرک کی قیمت، پانی سے بننے والی بجلی کی قیمت سب سے کم ہے،
اور آزاد کشمیر اس وقت 45 پروجیکٹ ہیں، جن میں سے 9 نیلم جیلم سمیت کام شروع کر چکے ہیں، باقی 39 جو ہیں رہتے ہیں. اور آزاد کشمیر کا جو کیپیسٹی ہے وہ 20,000 میگا واٹ. پاکستان کا ٹوٹل شارٹ فال 4,000 ہے. آزاد کشمیر کی پوری ضرورت 350 میگا واٹ ہے. اور گلگت بلتستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ 50,000 میگا واٹ. منگلا کا جو 1,000 سے زیادہ 1100 یا 1300 میگا واٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ اس کے علاوہ ہے. کشمیر کے خطے کی غلامی کی ایک وجہ اس کے پانی کے یہ ذخائر ہیں. اس کے پانی کے ذخائر پہ قبضہ کرنے کے لیے دنیا کی 2 یا 3 قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے اور جس کا جہاں قبضہ ہے وہ اس قبضے کو رکھے یا اس اپنے قبضے کو بڑھا دے. اسی لیے سولار فارمولا، پانی کی تقسیم پہ چناب فارمولا اور اس قسم کے فارمولے کشمیر کی حل کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ باچا خان نے جب کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی بات اس کے فنی نقائص تھے یا نہیں تھے، اس کا میرٹ کیا تھا، اس میں میں نہیں جانتا، لیکن اس نے ایک عوامی مزاحمت شروع کی. اگر وہ منصوبہ بعض لوگوں کے نزدیک ایک بہترین منصوبہ بھی تھا، اس کے مثبت اثرات بھی تھے، لیکن عوامی مزاحمت اور سیاسی تحریک کا آغاز جو اکیلے باچا خان نے کیا اس کی وجہ تک آج تک وہ ڈیم نہیں بن سکا. تو اگر آپ سمجھتے کہ کوئی پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو عوامی مزاحمت کے ذریعے نہیں بننا چاہیے، تو ایک پہلے اس پہ ہوم ورک کیا جائے، ایک سیاسی شعور اور ایک سوچ کا اجماع کیا جائے، پھر اس کی مخالفت. جیسے نیلم جیلم کا انوائرمنٹل جو امپیکٹ ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ایک خطرناک منصوبہ ہے، اس کی بھی کی جائے، اس کے لیے عدالتوں میں جایا جائے. کراچی میں تو اگر انوائرمنٹل ٹریبیونلز جو ہیں یا انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی شخص اجازت نہ لے تو 4 منزلہ سے زیادہ بلڈنگ نہیں بنتی، اور ہائی کورٹ اس میں اسی وقت اسٹے دے دیتی ہے اگر انوائرمنٹل کا سرٹیفکیٹ نہ ملے. یہ قوانین آزاد کشمیر میں بھی موجود یا ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا جائے. اور اگر کسی منصوبے کو روکنا یا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس بن رہے ہیں آزاد کشمیر میں یا منگلا کی رائلٹی کے ملنے کا مسئلہ ہے، اس میں آزاد کشمیر حکومت کو یا یہ پاکستانی زیر انتظام یا پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی حکومت کو یا عوام کو کیا حصہ یا کیا پرسنٹیج ملے گی، اس کا کوئی ذکر موجود ہے یا نہیں. اور وہ پرسنٹیج ملنے کے لیے ایک عوامی مزاحمت کی اور قانونی جنگ کا آغاز کیا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہوم ورک کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ بغیر کسی ہوم ورک کے جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ہے جب جواب آتا ہے یا ریئیکشن آتا ہے یا جب اس کے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے تو اس وقت ایک شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے. جیسے آج کل میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں کہ اے جے کے بینک کا کیا اسٹیٹس ہے، اے جے بینک ہے کیا. اس بینک کا بھی ڈرافٹ جو ہے وہ میں نے لکھا، اور اس بینک کا جب سوچ آج سے 10 سال پہلے شروع ہوئی تو اس کی بڑی مخالفت ہوئی. چودھری سعید صاحب جو منسٹر ہیں انہوں نے تو کہا یہ علاقائی بینک تھے، میزان کا فراڈ ہو گیا، فلانا فراڈ ہو گیا، فلانا فراڈ ہو گیا. جب بھی کوئی نئی چیز بنتی ہے اس کی مخالفت. اس بینک کا تصور یہ تھا کہ اس کی پوری دنیا میں برانچیں ہوں گی، خاص طور پہ برطانیہ اور مڈل ایسٹ میں. وہ کشمیری وہاں اپنے اکاؤنٹ کھولیں گے، وہاں جائیں گے، تمام ڈپارٹمنٹس کے اکاؤنٹ جو ہیں اس بینک میں چلے جائیں گے اور آزاد کشمیر کو ایک ٹریجری بینک ملے گا. اور وہ بینک آج 8 سال بننے کے بعد آج تک پاکستان میں برانچیں کھولنے کی اجازت حاصل نہیں کرتا اور نہ بیرون ملک برانچیں کھولنے کی اجازت حاصل کرتا. جب کوئی کام کرنے کی صلاحیت قوموں میں یا ان کے پروفیشنل لوگوں میں نہ ہو تو منصوبے جو مثبت ہوتے ہیں وہ بھی منفی رخ اختیار کریں. جہاں تک اب سی پیک کے حوالے سے اور ابھی جو موجودہ تناظر کشمیر کا مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شعوری تحریک کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک عوامی مزاحمت کی تحریک. اس کے لیے ہمیں تاریخ کے ڈاکومنٹس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنی کتاب میں عباس احمد آزاد صاحب کا کہنا تھا کہ ہر کتاب میں وہ ڈاکومنٹ دیے جائیں تاکہ جو بھی قاری ہے کم از کم وہ تاریخی ڈاکومنٹ 1846 کا امرتسر ایگریمنٹ جو کہ ٹریٹی آف لاہور کی روشنی میں
بنایا گیا تھا وہ ٹریٹی آف لاہور. اس کے علاوہ 1949 1948 کی قراردادیں, 3 جون کا 1947 کا پارٹیشن آف انڈیا ایکٹ, جس کے تحت ہندوستان کی 561 پرنسلی اسٹیٹس کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ کریں, ہندوستان کے ساتھ علاقہ کریں یا اپنی خود مختار حیثیت کو برقرار رکھیں. 48 اور 49 کی قرارداد میں کشمیری پارٹی نہیں. اور ویسے بھی جب آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب خود مختاری بھی ہوتا ہے. کسی عورت کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس شخص میں سے یا اس شخص میں سے اپنے شوہر کا انتخاب کرے, بلکہ اس کا یہ حق ہے وہ کسی بھی شخص کو اپنے شوہر کا انتخاب کرنے کے لیے آزاد ہے. یہ اس کی آزادی رائے نہیں ہے کہ اس کو اے یا بی میں سے انتخاب کرنے کے لیے کہا جائے. اسی طرح دنیا کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تاریخ میں 3 جون پارٹیشن پلان اور پارٹیشن آف انڈیا ایکٹ کی روشنی میں پرنسلی اسٹیٹ جموں و کشمیر کے لوگوں کو جو 84,000 مربع میل پر مشتمل ہے, جو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا وغیرہ میں بھی, جس میں لداخ اور گلگت بلتستان بھی شامل ہے. گلگت بلتستان کے لیے صوبہ بنانے کی سفارش کی سرتاج دی تھی, اور یہ جانتے ہوئے کہ نہ وہ پاکستان کے آرٹیکل 1 اور 257 کے تحت پاکستان کا حصہ ہے, اور وہ ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ایک صوبہ تھا. 1947 میں وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ کا صوبہ تھا, ایک حصہ تھا. نقشوں میں یہ چیز موجود ہے. اور 12 ایک لیز ایگریمنٹ ہوا انگلش برٹش راج کے درمیان اور مہاراجہ کے درمیان, جس کے تحت گلگت بلتستان کا انتظام 1200 میل کے علاقے لیز میں دیا گیا تھا, جو کہ 1947 میں ختم کر دی گئی. اس کا اپنا جو کزن تھا وہ بریگیڈیئر گنسارا سے, اس نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے لاسٹ ڈیز آف گلگت اینڈ بلتستان, اور اس میں اس آخری گورنر کے طور پہ اس کو قید کیا گیا, منگلی کے قلعے میں رکھا گیا, پھر قیدیوں کے تبادلے میں بھیجا گیا. ان حقائق کے ہوتے ہوئے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنا دیا جائے؟ میں نے جو اپنی کتاب ہے اس کا فارورڈ جو ہے, بجائے کسی نے مجھے جسٹس مجید ملک صاحب کے لیے کہا, کسی نے آج سے 10 سال پہلے لارڈ ایوری کے لیے کہا, ایک اور 2 آدمیوں کے لیے کہا, لیکن میں نے اپنا کتاب کی فارورڈ پاکستان کے چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی سے لکھوایا, جو کہ میری فارورڈ ربانی انصاری میرے پارٹنر بھی ہیں. اور فارورڈ میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین نے لکھا کہ پاکستان کو اپنی کشمیر پالیسی کو اب ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیوکلرائز ساؤتھ ایشیا کے تناظر میں. ساؤتھ ایشیا اس وقت 2 ایٹمی طاقتوں پہ مشتمل 6 یا 7 ریاستوں کی ایک سارک کا جو ہے ایک یونین ہے. اور بینظیر بھٹو نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, میاں نواز شریف کا بھی ویژن یہ ہے کہ ایک دن آئے گا یہ سارک منڈی ہوگی, یہ سرحدوں کی تقسیم نہیں ہوگی اور ایک سارک روپی ہوگا. لیکن اس وقت بھی اس ریاست کے مستقبل کے حل کیے بغیر نہ سارک منڈی بن سکتی ہے, نہ سارک روپی کا تصور آ سکتا ہے. اور ایک ایسی ریاست کا وجود جس کو ٹرائی پارٹی ڈیفنس ایگریمنٹ ہوگا جس کا, اور جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ کا کام دے گی. اور جس طرح برسلز جو ہے کبھی یورپ کے اندر مختلف قوموں کی جنگوں کا مرکز تھا, واٹرلو کی جنگ برسلز کے پاس, اسی آج برسلز EC کا مرکز ہے, تجارتی مرکز ہے یورپین پارلیمنٹ کا. اسی طرح ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے, آج نہیں 25 سال بعد 50 سال بعد, تاریخ کے پہیے کو آپ نہیں روک سکتے, ترقی اور شعور کے فکر کو آپ نہیں روک سکتے. ایک وقت آئے گا کہ سری نگر سارک کنٹریز کا مرکز ہوگا, کیونکہ یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ جو جنگوں کے میدان تھے اب وہ تجارت کے مرکز بنتے جا رہے ہیں. اس وقت جس چیز کا بر صغیر کو سامنا ہے, خاص طور پہ پاکستان اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر, وہ مدرسوں کا وجود ہے, اور وہ ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن اور سیکولر سوسائٹی کے وجود کا ہے. جب تک پاکستان کا آئین اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا خود ساختہ انٹرم آئین سیکولر نہیں ہوگا, جب تک یہ سوسائٹی سیکولر نہیں ہوگی, یہاں ترقی نہیں ہو سکے. یہاں لوگ اسی طرح مختلف عقیدوں میں, علاقوں میں
بٹے رہیں گے، اور اس کا حل یہی ہے کہ پہلی ترجیح ہماری یہ ہو کہ ہم ایک سیکولر سوسائٹی کو اور ایک سیکولر معاشرے کے وجود کے لیے جائیں۔ جب تک ایک سیکولر معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا، اور دوسری جو پرابلم ہے وہ پاپولیشن کی ہے، جب تک پاپولیشن کو روکا نہیں جائے گا اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دونوں ملک جو دفاعی اخراجات کر رہے ہیں، جن کو صحت، تعلیم، مواصلات اور شیلٹر کے دینے کے لیے یوز ہونا چاہیے، وہ خرچے جب تک کم نہیں ہوں گے، ڈی ملٹرائزیشن جب تک ان دونوں ممالک میں نہیں ہوگی، جس کے لیے جو بھی ایشوز دونوں ممالک کے درمیان ہے، جس میں کشمیر سب سے بڑا ایشو ہے، اس کا حل ضروری ہے۔ اس کے بغیر، ان 3-4 مسائل کو حل کیے بغیر، ان کا ادراک کیے بغیر اس خطے میں ترقی اور خوشحالی نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا۔